کراچی کا ایک بہت بڑا جامعہ، میں نام لینا نہیں چاہتا، کیا خبر کوئی وہاں جا کے بات نہ کر بیٹھے، بہت بڑا جامعہ، اور اگر آپ کو چاہیے تو مجھ سے آ کے بات پوچھ لیجیے کہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا جامعہ کہ جہاں پر پڑھنے والے وقت کے محدث بنے، مفکر بنے، مفتی اعظم پاکستان بنے اپنے وقت کے، اتنا بڑا کراچی کا جامعہ ہے، اتنا بڑا نام ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں بھی آ جائے۔ وہاں پر 32 سال تدریس کرنے والے جو استاد گرامی ہیں، کچھ سال پہلے اپنی بیٹی کی شادی پر قرضہ لیا تھا، قرضہ نہ اتار پائے، سیلانی ویرفر سے مزید قرضہ لے کے ان کا قرضہ اتارا، اب سیلانی والوں کا قرضہ اتار رہے ہیں۔ رونے کا مقام ہے نہیں ہے؟ 32 سال سے قال اللہ و قال رسول پڑھانے والا انسان، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، قرضہ لیا، نہ اتار پایا، وہ عالم دین نہیں اتار پائے، سیلانی والوں سے لیا، اور یہاں آپ ایک نعت خواہ کو بلانے کے لیے 2-2.5 لاکھ روپے اس کے صرف سیٹ پہ لگا دیتے ہو، صرف سیٹ پر 60-70 ہزار کے پھول لگے ہوتے ہیں جو 2 گھنٹے کے بعد سڑک کی زینت بنے ہوتے ہیں، اور 2-2.5 لاکھ روپے اس کو نذرانہ لوٹا دیا۔ پنجاب بلایا ہو، پنجاب سے بلایا ہو تو آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے دیا آپ نے۔ اور اس عالم دین کا کیا قصور ہے کہ جو آپ، جس نے نسلوں کو علم پڑھا کر، قال اللہ و قال رسول پڑھا کر اللہ کا برگزیدہ بندہ بنایا، اور یہ نعت خان پر آپ لاکھوں، آپ نے خزانے کھول دیے ہیں، اپنی دولت کا منہ نعت خانوں پہ کھول دیا ہے، قوالوں پہ کھول دیا ہے آپ نے، اور یہاں علماء کی حالت دیکھی آپ نے کتنی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ تو یہ وقت تو دیکھنا پھر تھا نا، جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو وقت تھا۔ جو لوگ اس امت کا سہارا بننے والے تھے، جنہیں ضرورت تھی کہ اسلامی نظریات کا تحفظ کرتے، آپ نے تو ان کو اوندھے منہ پھینکا ہوا ہے۔ آپ کبھی جامعہ کا، یہ میں ایک سچی بات بتا رہا ہوں، جس نے اس سال اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں محفل میلاد کرنی ہے نا، وہ ایک مرتبہ محفل میلاد سے پہلے جامعات کا دورہ کر کے آ جائے، ایک مرتبہ بس، اور پھر سوچے کہ آیا کہ اب یہ پیسے میں نعت خواہ کو دوں یا ایک عالم کو دوں۔ میرا نعت خانوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ اللہ رسول صلی اللہ کے حمد بیان کرنے والے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ہم نے آپ نے بگاڑ دیا۔ یہ سارا دن گھر میں پڑے سوتے ہیں، کام دھندا کچھ نہیں کرتے ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اکثریت کی یہ حالت ہے، کام دھندا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لاوارث ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک محفل ہمارے پاس آئے گی، 15,000 روپے جھٹکے سے آ جائیں گے، ہمیں کیا کمانے کی ضرورت۔ لیکن اس بیچارے عالم دین سے پوچھے کہ جس نے 32 سال درس نظامی بھی پڑھایا، عالم بھی بنایا، لیکن غیرت اتنی تھی کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، پھر کہتے ہیں کہ مولوی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مولوی کی نظر جیب پہ رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ نعت خانوں کو آپ نے پیسے دے دے کے ان کو گھروں میں جو نا آپ نے بیزار بنا دیا ہے، ان کو کام دھندے کی لت نہیں ہوتی، اور جس نے زندگی کی ساری دولت، ساری سرمایہ کتابوں پہ صرف کیا ہو، آپ کی نظروں میں نہیں ہے۔ دیمک کی نظر ہو رہا ہے، مسودے لکھے جا چکے ہیں، کتابیں سائٹوں میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی چھاپنے والا نہیں ہے، چھاپنے والا نہیں ہے نا۔ آپ کسی بھی بڑے نعت خواہ کراچی کے، اس کا ایک پیج جو سوشل میڈیا پہ بنا، اس کو لائک کر لیں، ٹھیک ہے؟ لائک کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا روزانہ اس کی محفلوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو آئے گا، روزانہ، مطلب روزانہ کی بنیاد پر صرف شہر کراچی کے اندر ہی لاکھوں روپیہ محفل نعت کے نام پر جا رہا ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ، اور محفل نعت میں آپ بیٹھیں گے، سچ دھت کو بیٹھیں گے، لگے گا بھائی بہت اچھی چل رہی ہے اہل سنت، بہت اچھا، اہل سنت اپنے عروج پر ہے، لیکن جب آپ محفل میلاد سے نکلیں گے نا، پھر آپ کو یہ خون میں لیتے ہوئے شہادتیں نظر آئیں گی۔ اگر ان کو ان شہادتوں کی فکر ہوتی نا، تو یہ ساری چمک دھمک نظر نہیں آ رہی ہوتی آج۔ تو ہم نے اور آپ نے اب لگام ڈالنی ہے، ذرا تیار ہو جائیں، خدا را اب ذرا تیار ہو جائیں، کیونکہ جس خطے میں، جس علاقے کے ہم ذمہ دار لوگ ہیں، یہاں یہ لوگ یہیں سے گئے ہیں، اگر یہیں سے انشاءاللہ ان کے خلاف ایک بات اٹھائی جائے اور مثبت طریقے سے اہل سنت کی سوچ کو آگے لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ وقت گزر جائے گا۔ یہیں سے اگر چلیں، یہیں سے اگر ہم لے کے چلیں، یہیں سے اگر ایک بنیاد کو دوبارہ اٹھائیں، تو وقت یہ ہے کہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ عروج عطا فرمائے، شاید پھر کوئی شائع نورانی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت ممکن ہے نا، شاید کہ پھر کوئی شاہ راب الحق قادری جیسا جذبہ کوئی لے کے آ جائے، شاید کہ کوئی پھر ہمارے سامنے آئے عبد الرحمن نیازی جیسا۔ جب ہم نے یہ ساری چمک دھمک نعت خانوں پہ لگا دیے تو اللہ رسول کی بات کون کرے گا بھائی؟ میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اپنی محفل میلاد کا جائزہ لے لیں،
ہمیں وہ محفلیں چاہیے کہ جس میں چمک دھمک نہیں تھی لیکن لفظوں کی چاشنی اتنی تھی کہ یہاں سے رسول اللہ کا نام نکلتا تھا وہ تصور میں مدینہ آ جایا کرتا تھا. یہاں نعت بھی پوری نہیں ہوتی تھی, کہنے والے کہہ دیا کرتے تھے ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. ہمیں یہ محفل میلاد چاہیے, ہمیں یہ محفل میلاد نہیں چاہیے جو آج کل ہو رہی ہے کہ ایک عالم دین 365 نعت خواں. یہ کوئی محفل نعت ہے؟ 365 نعت خانوں کی جھڑمٹ میں آپ نے ایک عالم دین رکھا ہے, بیچارہ 1 گھنٹہ بول کے گیا, پتہ ہی نہیں لگتا کیا بول کے گیا, صرف 1 گھنٹہ. اور اس 1 گھنٹے کے دوران پھر بین الاقوامی نعت خواں آ جائیں, لیجیے وہ بھی مائنس, وہ بھی ختم کر دیا ہے. تو اب آپ ذرا غور کر لیں, نتائج آپ کے سامنے ہیں. جس کی محفل میلاد میں آپ چمک دھمک دیکھیں نا, تو پھر آپ ذرا تصور بھی کر لیجئے گا کہ اس سے 5 منٹ پہلے آپ نے ایک ناموس رسالت کے مسئلے پر ایک شہید مسلمان کی لاش بھی دیکھی جو خون میں لتڑی ہوئی تھی, اور یہ بیٹھ کے وہ نبی کی نعتیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں. ان کو کوئی بتا نہیں رہا کہ حالات کیا کس طرح جانب جا رہے ہیں. اور آج بھی آپ 2.5-3 لاکھ روپے کے نذرانے لے کے نعت خانی میں آ رہے ہیں, پیسے یوں کر کے لوٹائے جاتے ہیں, ایسے ایسے پیسے لوٹائے جاتے ہیں. یہ رواج تو نعت خانیوں میں ہمارا نہیں ہے. اب بات آگے نکل جائے گی, سمجھدار آپ ہیں, ذرا آپ عمل کی طرف جانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہاں سے ہم اور آپ کوشش کریں ایک مثبت سوچ کو لے کے اٹھیں. ہم نے ہی اس چیز کو آگے لے کے گئے تھے, انشاءاللہ اس میں ہونے والی برائیاں بھی ہم ہی ختم کریں گے انشاءاللہ. Like, share, and subscribe. NS Official, our YouTube channel.